معزز ناظرین کرام، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج 31 جنوری ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ سے بلوچستان میں بلوچ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے پاک فوج کے ان 10 سپاہیوں اور 2 افسروں کا ذکر کریں گے جن کی موت پر ملک بھر کے سیاسی رہنماؤں نے اس طرح خاموشی اختیار کر رکھی ہے جیسے اس واقعے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی تناظر میں سوشل میڈیا پر ایک ریٹائرڈ کرنل منہاس کا ایک مضمون ان تمام پاکستانیوں اور خصوصاً سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے جنہوں نے اس صورتحال پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ مضمون خاص طور پر بلوچستان میں دفاعی خدمات پر مامور ان افسروں کی توجہ کا طلبگار ہے جو بلوچستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ان 10 فوجیوں کے مارے جانے کا واقعہ اسی ہفتے پیش آیا اور جبکہ 2 روز قبل اس واقعے کے 2 روز قبل پاک فوج کے 2 سپاہی کولو میں بھی مارے گئے تھے جو کہ دہشت گردوں کی کارروائی تھی۔ کرنل منہاس نے اپنے مضمون میں جو کہ فیس بک پہ شائع ہوا ہے کہا ہے کہ کیچ بلوچستان میں دہشت گردوں نے 10 جوان شہید کر دیے۔ ان میں میجر اور کیپٹن رینک کے 2 افسر بھی شامل ہیں۔ کسی سیاسی اور مذہبی جماعت کے لیڈر کو شرم نہیں آئی کہ وہ اس واقعے کی اور دہشت گردوں کی مذمت کرتا۔ حرام ہو کہ نام نہاد جمہوروں، دانشوروں اور میڈیا کی ٹوکری برادری کو پتہ بھی چلا ہو کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اگر یہ جوان کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتے تو اب تک احتجاج، روڈ بلاک، لانگ مارچ، فوج، ریاست اور ISI کو موٹی موٹی گالیاں ملتیں، ریاست توڑنے کی دھمکیاں ملتیں، مگر افسوس کہ سپاہی محبوب اور دیگر شہداء کا کوئی حامد میر، کوئی ماما قدیر، کوئی منظور پشتین نہیں ہے۔ کرنل منہاس نے مزید لکھا کہ محبوب ان 10 سپاہیوں میں سے ایک تھا جو کہ بلوچ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کرنل منہاس نے لکھا کہ یاد رکھیں، خون شہداء رائے گاہ نہیں جاتا، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تم لندن بھاگ سکتے ہو، تم لوٹ مار کر کے عدالتوں کے پیچھے پناہ لے سکتے ہو، تم اپنی اولادوں کو اس قوم پر مسلط کرنے کی لاکھ کوشش کرو، تمہارا مقدر سب کو معلوم ہے۔ پاک افواج زندہ باد۔ کرنل منہاس کے اس مضمون کے بارے میں سیاسی رہنماؤں نے اب تک کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ بلوچستان میں فوج اور دہشت گردوں کے درمیان کئی سالوں سے جاری لڑائی کے بارے میں مختلف قسم کی مضامین اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائی گزشتہ 10 سالوں سے جاری ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی ریاست مخالف جنگ میں افواج پاکستان تنہا نظر آ رہی ہے۔ اور تو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، وہ بھی اس لڑائی میں خاموش تماشائی بنے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے تو کیچ کے واقعے پر اس قدر شرمناک بیان جاری کیا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ محض ایک رسمی کارروائی پوری کر رہے ہیں۔ 2 لائنوں کے اس بیان میں بزنجو نے صرف یہ کہا کہ تخریب کار بلوچستان میں حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اور بس۔ مسٹر بزنجو نے دہشت گردوں کی نہ تو مذمت کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ وہ دہشت گرد کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔
ناظرین، 2 روز قبل سینیٹ آف پاکستان میں بلوچستان کی اس صورتحال پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے ایک جاندار تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے کھل کر بلوچ دہشت گردوں اور ٹی ٹی پی کے انتہا پسندوں اور دیگر انتہا پسندوں کی نہ صرف مدلل انداز میں مذمت کی، بلکہ ان حکومتی اداروں پر بھی نکتہ چینی کی جنہوں نے اب تک بلوچ دہشت گردوں اور ٹی ٹی پی کے انتہا پسندوں کے خلاف فیصلہ کن وار کرنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا ہے۔ سینٹ میں دیگر 2 سینیٹروں نے بھی اس موضوع پر بات کی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے بارے میں سینٹ میں جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی حسب معمول اس سنگین صورتحال پر محض خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے۔ ٹی ٹی پی کا معاملہ بلوچ دہشت گردوں کے معاملے سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت کے پاس کوئی خواہش ہی موجود نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج بلوچستان کی صورتحال میں برنج و حکومت کی خاموشی تشویشناک ہے۔ یہ خبر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیچ کے واقعے کے حوالے سے تربت گئے، مگر انہوں نے میر قدوس بزنجو سے ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بلوچستان میں حقائق سے واقف لوگوں کا کہنا ہے کہ قدوس بزنجو حکومت کے اس رویے کے ذمہ دار خود وہ لوگ ہیں جنہوں نے جام کمال خان کی حکومت کو بلا وجہ اقتدار سے معزول کیا اور عبدالقدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور ایسے لوگوں کو حکومت دی جو دہشت گردوں کے خلاف کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کرنل منہاس کا یہ دکھ درست معلوم ہوتا ہے کہ بلوچستان میں فوج تنہا نظر آ رہی ہے۔ اسی صورتحال کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا تھا: اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اب پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ یہاں ہمارے قتل عاشقاں سے مراد جام کمال خان کی حکومت ہے، جام کمال خان ہیں جن کے دادا جام غلام قادر نے 1947 میں قیام پاکستان کے بعد اپنی ریاست لسبیلا کو پاکستان میں غیر مشروط طور پر ضم کر دیا تھا۔